کہ آج سرکار مرتجز کی بارگاہ میں گزارش میں کروں گا. میں سارے مجمع کو قبلہ جانتا نہیں ہوں جی، ٹھیک ہے، لیکن جسے میں نہیں جانتا اللہ نے یقین سارے شیعہ حضرات نہیں بیٹھے، یقیناً دوسرے بھی آئے ہوں گے. کوئی اہل سنت حضرات اگر بیٹھے ہیں تو میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بندے پہ ہاتھ دیکھنا، آپ یہاں آ گئے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات کوئی نہیں ہے. یہ حسین کا دروازہ ہے، یہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے. یہاں رنگ نسل مذہب ملت علاقہ زبان ان چیزوں کی کوئی قید نہیں ہے. کیونکہ حسین بادشاہ نے اپنے دروازے پہ آنے والے کسی بندے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. ایسا کریم ہے، اس نے صرف 2 شرطیں رکھی ہیں کہ میری دہلیز پہ آنے والا ہر بندہ ایک غیرت مند ہونا چاہیے، دوسرا حلال زادہ ہونا چاہیے. بیٹھا ہوا ہر بندہ یقیناً غیرت مند ہے، یقیناً حلال زادہ ہے. جو شیعہ ہیں انہوں نے گھر کی بات ہے، انہوں نے کوئی آسان نہیں. جو اہل سنت دوست آئے ہو، یہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں، سلوٹ کر رہا ہوں، آپ کو ویلکم کر رہا ہوں. بس میرے لفظوں کے ساتھ صبر کیجئے گا. مجھے نہیں پتا حسین کیا ہے، میں حسین کی سواری پڑھنے لگا ہوں. سواری کا معیار آپ کے ذہن میں آ گیا تو شاید آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سواری ایسی ہے تو سوار کیسا ہوگا. شروع کر رہا ہوں بات لفظ. اچھا ایک گزارش میں کر رہا ہوں، جو جوان حضرات، بزرگ حضرات جنہوں نے کتاب کے ذریعے سینے سے کچھ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے بزرگوں کو سن کے کچھ رکھا ہوا ہے، فقیر کی محفل سے کچھ لیا ہوا ہے، انہوں نے گین کیا ہوا ہے. میں بھائی رہی جس بات کرتا جاؤں گا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی قرآن کی آیت آئے گی، کہیں نہ کہیں کوئی سرکار رسالت مآب کی حدیث آئے گی، کوئی بادشاہ آئمہ میں سے کسی سلطان کا فرمان آئے گا، کوئی تاریخ کا حوالہ آئے گا. بات آئے گی انہی 4-5 چیزوں کے اندر رہ کے پوری نظر پڑھ رہا ہوں جی. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو، لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو. 4 مصرے خاموشی سے سنو، خاموشی سے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہر بندہ کتنا بھائی اٹینٹو ہو کے بیٹھا ہوا ہے. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو، لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو، پھر میرے افکار بھی سجدہ کریں تو شیر ہو، پھر میرے افکار بھی سجدہ کریں تو شیر ہو، بنت زہرا خود مجھے خیرات دیں تو شیر ہو. جیسا موضوع ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. زندگی میں دوسری مرتبہ میں بھائی اکیلی پڑھ رہا ہوں. پہلی مرتبہ کچھ مہینے پہلے یہ پڑھی تھی 28 رجب میرا خیال ہے، 28 رجب بخاری ہاؤس سیدزادے کے ایک پراسرار زور، پراسرار فرمائش اور پراسرار حکم پہ یہ نظم ہوئی اور پھر وہاں پڑھی. اور یہ آپ تمام جتنے بیٹھے ہو آپ کی دعاؤں سے پھر وہ اگلے پروگرام پہ جب آ گیا تو انہوں نے شیلڈ عطا فرمائی ہے اس نظم پہ، تو وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو، لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو، پھر میرے افکار بھی سجدہ کریں تو شیر ہو، بنت زہرا خود مجھے خیرات دیں تو شیر ہو. پڑھنا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے. آج میری کون؟ آج میری نظم کا ہے تھے کر کے ڈاکی دعوے تھے ہاتھ اٹھے. آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے جس کے سونپ مٹی اڑا دے تو وہی قرآن ہے. پوری سورہ عادیات پڑھ دی بھائی میں نے. اللہ اکبر، یہ میں صرف یہی پڑھ سکتا ہوں. پوری سورہ عادیات میں نے شیخ مصر میں پڑھی ہے. جو شیخ صاحب آپ جی ہیں مٹی اڑا دے تو وہی قرآن ہے. سورہ عادیات میں نے پہلے عرض کی ہے، شاید داد کے شور میں میرا ریفرنس کہیں کھو نہ گیا ہو. آج کل نا جس بندے ساری زندگی دے وچ امامیہ جنتری بھی نہیں پڑھی ہوندی نا، وہ بچتا پزا کر کتھوں پڑھ گیا. میں بندہ ایک ویکھیا کہ بلا اس اخبار پڑھی تے الٹی
بیاہ کے باہر کھڑے تھے بیاہ کے سارا غلط پڑ گئے الٹی سے سارا باہر پڑ گئی. آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے جس کے سم مٹی اڑا دے تو وہی قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ مرتجز ہے کیا سیدزادہ؟ میں کہہ رہا ہوں اس کو اللہ نے بنایا اپنے ہی انوار سے. آج بڑے بڑے نقاب اترن گئے, آج بڑے بڑے تسمے ٹوٹن گئے. اس کو اللہ نے بنایا, اس کو اللہ نے بنایا اپنے ہی انوار سے. اس کو اللہ نے بنایا اپنے ہی انوار سے. اس کی تینت کو تراشا اپنے ہی کردار سے. کچھ رہ گئے ہیں. اس کو اللہ نے بنایا اپنے ہی انوار سے. اس کو اللہ نے بنایا اپنے ہی انوار سے. اس کی تینت کو تراشا اپنے ہی کردار سے. اس کے دل کو بھر دیا پھر عشق کے معیار سے. اس کے دل کو بھر دیا, جب بنایا اس کے دل کو بھر دیا, اس کے دل کو بھر دیا پھر عشق کے معیار سے. پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. اس کے دل کو بھر دیا پھر, اب اس کے دل کو بھر دیا پھر عشق کے معیار سے. اس کے دل کو بھر دیا پھر عشق کے معیار سے. پھر اسے بے آنکھ نے, پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. اس نے بے آنکھ نے مرتجز کو بنا کے دیکھا, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. میں کہہ رہا ہوں گرمی چشم خدا سے, گرمی اللہ کی آنکھ کی گرمی سے, گرمی چشم خدا سے نور دھارے بن گئے. گرمی چشم خدا سے نور دھارے بن گئے. جسم سے ٹپکا پسینہ تو ستارے بن گئے. اور میں سچے جواب کیا بات ہے بھائی. دیکھو نہیں کھا سکتا خدا کی قسم کوئی نہ کھا سکتا. چشم خدا سے نور دھارے بن گئے. جسم سے ٹپکا پسینہ تو ستارے بن گئے. اس کا نام ہے مرتجز. سب نے سن رکھا ہے. زلجنہ اس کا نام نہیں, زلجنہ اس کی صفت ہے, اس کی کوالٹی ہے. جنہ عربی میں کہتے پروں کو. تو کربلا میں اس کو تیر دونوں طرف سے اتنے زیادہ لگ گئے تھے, دور سے آتا تھا تو ایسے لگتا تھا کوئی پروں والی چیز آ رہی ہے. یہ زوزازی, یہ اس کی کنڈیشن ہے کہ اس کا مطلب ہے والا. زلجنہ پروں والا, ذی شان شان والا, ذوالفقار فقیر کر دینے والی. فقیر سے نکلا ہے, فقیر کر دینے والی. اچھا چلو, ذوالفقار سے ایک بات آ گئی ہے. ذوالفقار فقیر کر دینے والی. اور یہ کائنات کی واحد تلوار ہے جو دو دھاری تھی. ورنہ ہر تلوار ایک طرف سے اس کی دھار ہوتی ہے, اس کی دونوں طرف سے دھاریں تھیں. اور یہ دونوں طرف سے محروم کر دیتی تھی, فقیر کر دیتی تھی. دنیا میں حیات سے, آخرت میں نجات سے. یہ کائنات کی واحد تلوار ہے جو دونوں طرف سے محروم کر دیتی تھی, فقیر کر دیتی تھی. دنیا میں حیات سے, آخرت میں نجات سے. مرتجز میم رے تے جیم زے, 5 حرف کا نام. میم رے تے جیم زے. میم کہتی ہے اسے اس کا مشیت گر کہوں. اپنے ذہن میں پورے مجمع سے میں گزارش کر رہا ہوں, اپنے ذہن میں رکھو ایک تختی, کوئی ایک بلیک پیپر, اس پہ ایک اپنے دماغ کے اندر ہی کوئی قلم لے کے
جو میں پڑھتا جا رہا ہوں اسے لکھتے جاؤ، داد نہ جاری، ادھر دھیان کرو، داد والے پاس دھیان نہیں کرنا، داد 6 مصر پہلے لیں گے۔ میم کہتی ہے اسے اس کا مشیت گر کہوں، میم کہتی ہے اسے اس کا مشیت گر کہوں، رے کا کہنا ہے اسے رمز الہ کا گھر کہوں، رے کا کہنا، میم کہتی ہے اسے اس کا مشیت گر کہوں، رے کا کہنا ہے اسے رمز الہ کا گھر کہوں، تے کی ضد ہے کہ اسے توحید کا ممبر کہوں، رے کا کہنا ہے اسے رمز الہ کا گھر کہوں، تے کی ضد ہے کہ اسے توحید کا ممبر کہوں، جیم کا دل ہے جواز ہیبت حیدر کہوں، جیم کا دل ہے جواز ہیبت حیدر کہوں، اور زے زوال ظلم کا اس میں اثر رکھا گیا، زے زوال ظلم کا اس میں اثر رکھا گیا، یوں حجابات خدا پہ مرتجز لکھا گیا۔ اوکھی ہوگی بات ہے، مشکل ہوگی بات ہے، زے زوال ظلم کا اس میں اثر رکھا گیا، زے زوال ظلم کا اس میں اثر رکھا گیا، یوں حجابات خدا پہ مرتجز لکھا گیا، اور مرتجز کی زین تھی عرش معلیٰ کی طرح، مرتجز کی زین تھی۔ تو اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر ان کی گنتی شروع کروں گا تو ماتمداری کا وقت بھی نکل جائے گا۔ آپ میں سے ہر بندے کا ہاتھ باندھ کے، میں بہت چھوٹا ذاکر ہوں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا، جن بندوں نے نظم سن رکھی ہے ان کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے نا یہ بات کر دینی ہے، کیونکہ انہوں نے سن رکھی میرے کو، جس نے نہیں سنی نا، جو بات میں چوتھا مصر بھائی رہی کرنے لگوں، کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہ یہ گالے میرے ذہن ہے سی، نہیں اسے کافی بند کر دوں گا، آگے نہیں بڑھی ہے۔ مرتجز کی زین تھی عرش معلیٰ کی طرح، سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح، سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح، چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح، چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح، چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح، چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح، یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح۔ کہ اللہ کا ایک بہت عزت والا نبی ہے جس کا نام ہے عیسیٰ، عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، کسی کو نام نہیں ہے، کہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں، اس نے کہا بالکل اسی طرح حسین کی سواری ہے جس کا نام ہے مرتجز، جیسے عیسیٰ کا باپ نہیں ویسے مرتجز کا باپ نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے نکاح بسیں گے، بڑے بڑے اندر سے بند ٹوٹیں گے، تسمے ٹوٹیں گے، بڑے بڑے اندر سے مولوی چھیڑخانی کریں گے۔ مرتجز کی زین تھی، میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ عیسیٰ کی طرح تھا بیٹا مجلی کا۔ کیسے؟ یہ مجلی چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح، یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح، بالکل نسل سے نہیں ہے، نطفے سے پاک ہے، نسل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز، نسل سے، نطفے سے، نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز، چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتجز۔ چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا۔ یہ فرق ہے عیسیٰ اور مرتجز کا۔
دہلیز عیسیٰ کو پار کرنے کی اجازت نہیں، یہ وہ دہلیز پار کر کے اندر جا کے بطول کی چادر میں جا اٹھاتا ہے۔ نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز، شیخ صاحب نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز، چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتجز۔ اتنے سال ہو گئے آپ کو شاعری سنتے ہوئے، میرے 17-18 سال سے پچھلے اتنا شاعری سنے جا رہے ہیں لوگ، وہ جتنا سن کے آپ کے اندر شاعر ایک تعمیر ہو گیا ہے نا، اس کے آگے میں ایک بند 6 مصرے رکھنے لگا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مرتجز کی، اس کی آنکھوں میں جلالت اور غضب نہ پوچھئے، اس کی آنکھوں میں جلالت اور غضب نہ پوچھئے، اس کی آنکھوں میں جلالت۔ جب سے یہ موبائل ایجاد ہوئے نا ذاکر کی داد کم ہو گئی ہے، کیونکہ محنت میری واقعی بات کی ہے، زور ہی بات کی ہے، کیونکہ پتہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے پہلے داد ہوتی تھی سبحان اللہ، اب بندہ اینڈ پہ بھی بیٹھا ہوتا کہتا سبحان اللہ، داد میرے تک آؤں نہیں بھائی شدید۔ اس کی آنکھوں میں جلالت، چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتجز، نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز، چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتجز، اور اس کی آنکھوں میں جلالت اور غضب نہ پوچھئے، اس غضب میں ابن زہرا کا ادب نہ پوچھئے۔ میں قربان ہو جائے بھائی اس بندے کو، غضب اور ادب ایک جگہ پہ قبلہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی جمیدی، غضب اور ادب ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ نسل سے بن کے اس کی آنکھوں میں جلالت اور غضب نہ پوچھئے، وہ ایسی یاد نہیں دیتا تسی دیکھو، اس کی آنکھوں میں جلالت اور غضب نہ پوچھئے، اس کی آنکھوں میں جلالت اور غضب نہ پوچھئے، اس غضب میں ابن زہرا کا ادب نہ پوچھئے، حکم شبیری سے وہ چلنے کا ڈھب نہ پوچھئے، حکم شبیری سے وہ چلنے کا ڈھب نہ پوچھئے، موت کو کرتا تھا کیسے مسترب نہ پوچھئے، موت کو کرتا تھا کیسے مسترب نہ پوچھئے، حکم شبیری سے وہ چلنے کا ڈھب نہ پوچھئے، موت کو کرتا تھا کیسے مسترب نہ پوچھئے، موت کو کرتا تھا کیسے مسترب نہ پوچھئے۔ میں کہہ رہا ہوں چوں ہی اس نے کبریا سے اختیار کن لیا، جنہیں دے ہاتھ برآمد میں ہونا کہ تمہیں یقین ہے پورا، حکم شبیری سے وہ چلنے کا ڈھب نہ پوچھئے، موت کو کرتا تھا کیسے مسترب نہ پوچھئے، موت کو کرتا تھا کیسے۔ اس دفعہ 10 محرم جو بندہ اس بادشاہ کو سلام کرے گا اس کے ذہن میں اگر یہ نظم ہوئی سلام کا لفظ یہ الگ ہے، موت کو کرتا تھا کیسے مسترب نہ پوچھئے، میں کہہ رہا ہوں چوں ہی اس نے کبریا سے اختیار کن لیا، اس کو اپنے واسطے ابن علی نے چن لیا۔ شاباش شاباش ہمارے سب کے اختیار کن لیا، اس کو اپنے واسطے ابن علی نے چن لیا۔ تمہیدی مسدس بان ختم، نظم شروع کرتا 28 رجب ہر بندے نے مسائل کر لی، 2-4 دن پہلے میں نے پڑھا، ہر ذاکر نے پڑھا، بادشاہ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو ظاہر 27 سے تیاریاں شروع، 27 کو دربار گئے، اس کے بعد تیاریاں شروع ہوئی۔ ہر ہستی ہر شخصیت نے کیونکہ اپنا ضرورت کا سامان ساتھ باندھا۔ بادشاہ حسین کا رہوان کھڑا تھا گھر سے باہر، بادشاہ نے اس کی لجام تھامی، اسے ایک حجرے میں لے گئے، ایک کمرے میں جا کے بادشاہ مرتجز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس سے پھر بھائی جان بادشاہ حسین نے ایک بات کی ہے، حسین فرماتے ہیں کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چالو، چل تو لو چلے آجے بھائی، کربلا میں سج گیا ہے
ایگزامینیشن اور ہوتا نا بھائی جی اگلا مصرع میں پڑھتا جو بندہ میری بغیر بات کو کھولے بغیر ڈیٹیل میں جائے میری بات تک پہنچ جائے تو میں اس کو 100 بٹا 100 دیتا. میں اگلا پیپر ہی نہیں سی چیک کرنا. اگلا مصرع پڑھا کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل. حسین فرماتے ہیں تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار چل. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ہائے 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 سب کے کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار. اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار چاہے. کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار چل. تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار چل کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل. ہر جگہ پہ ہو نہیں نہ سکتی جتنے لوگ والی نے فضائل نہیں بچتے سواریاں کون سنتا ہے. کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار. تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار. چل 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 چل. میں بادشاہ عباس کی فضیلت نہیں پڑھ رہا بادشاہ علی اکبر کی فضیلت نہیں پڑھ رہا سرکار قاسم سرکار محمد نہیں پڑھ رہا. میں کہہ رہا ہوں تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں. حسین فرماتے ہیں تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں. تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں کچھ گئے ہیں کچھ رہ گئے ہیں تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں. کیوں تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں. با خدا تیرے بنا کرب و بلا پوری نہیں. تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں. تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں. با خدا تیرے بنا کرب و بلا پوری نہیں. کل مجھے یاد میں شاید یہیں پہ بات کر کے ہوں یا کہیں اور بات کی ہے. میں کہا کہ اگر خالی شعر کہہ لینے سے ہر بندہ لاکر بن سکتا ہوتا نا تو 75% شیعہ اس وقت کے ممبر پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اتنے سارے ماشاءاللہ شاعر ہو گئے ہیں لیکن ڈھیر ساری چیزیں چاہیے قبلہ ممبر پہ آ کے شعر پڑھنے کی. شعر کہنا آنا چاہیے شعر پڑھنا آنا چاہیے مجمع کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک طریقہ آنا چاہیے. ایسی بات کرنے کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ آپ کی بات سنے یہاں سے روک نہ سکے یہاں اوپر جائے. یہ 5-7 چیزیں ملا کے بھائی جان میں 6 مصرے پڑھنے لگا ہوں. بادشاہ حسین نے کیا کہا چل 4 دفعہ کہا چل پھر تیرے بنا کرب و بلا پوری نہیں. بادشاہ نے کہا چل مرتجز کی آوازیں کہتا ہے اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ میں سب کے جان اے میرے سردار اے میرے سردار. ادب دیکھیے اس سے زیادہ ادب والے لفظ ہی مجھے نہیں مل سکے. اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ میں کریمی پہ تیری قربان میرے بادشاہ. اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ میں کریمی پہ تیری قربان میرے بادشاہ. اور چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ. بات نوکر کی بس اتنی مان میرے بادشاہ بات نوکر کی بس اتنی. 4 مصرے پڑے ہیں اور خاموشی سے لیے رکھی ہے زور سے نہیں پڑے کہ ہر بندہ میرے مصرے یہاں فیڈ کر دے.
تاکہ جب میں چھٹا مصرع پڑھوں تو یہاں پہ ولایت علی کا ایک دھماکہ ہو تو انہیں شعر پڑھنے کا لطف آئے. چاہے دشمن ہو اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ, میں کریمی پہ تیری قربان میرے بادشاہ. چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ, جو جو ممکن مخلوق ہے, چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ, بات نوکر کی بس اتنی مان میرے بادشاہ. حسین فرماتے مرتضی خیر ہے کیا بات ہے, کہتے بات نوکر کی بس اتنی مان میرے بادشاہ. کہتا مالک اپنے گھر کو کبریائی کی محافظ سیج دے, سیج اپنے گھر کو کبریائی کی محافظ سیج دے, کربلا میں بس اکیلے مرتضی کو بھیج دے. میرے مالک کو کیوں تکلیف کرتا ہے, سب کہہ رہی کیا بات ہے. میں آپ کے باہر ہو گئی سبحانیت والی آنکھ میں بھائی تیری خیر مان صاحب. اپنے گھر کو اپنے گھر کو کبریائی کی محافظ سیج دے, کربلا میں بس اکیلے مرتضی کو. اس نے کیا کہا تھا کہ اگر دشمنی کی وجہ سے جانا ہے, ہمارے دشمن ڈھیر سارے ہیں, تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں, مجھے بھیجیے. حسین مرتضی کے پاس آئے, پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں اے میرے پیارے میں واقف ہوں تیرے جذبات سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جو بندہ جہاں کہیں بھی مرتضی بادشاہ کی شبیہ کو دیکھتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے, میں اس کے لیے اگلا مثال دے رہا ہوں. جو شبیہات کا قائل نہیں, شبیہات کے بارے میں پاگل ہے, مجنون ہے, اس کے لیے مصرع ایک پڑھ رہا ہوں. بندہ ایک ہوئے تے بولے جی میں میرا دل ہے, جی میں بادشاہ حسین کی سواری کا دل ہے. اے میرے پیارے عادل, اے میرے پیارے میں واقف ہوں تیرے جذبات سے, جانتا ہوں سن تیرے بھاری ہے کائنات سے. میں ذکر کر لوں جبلا میں نے اس کا نام نہیں لینا. اے میرے پیارے میں واقف ہوں تیرے جذبات سے, جانتا ہوں سن تیرے بھاری ہے کائنات سے. بادشاہ فرماتے ہیں رزق جب لیتا رہا تو راضی کے سلوات سے, رزق جب لیتا رہا تو راضی کے سلوات سے, اس لیے تو پال سکتا ہے جہاں خیرات ہے. رزق جب لیتا رہا تو راضی کے سلوات سے, جو گفتگو اندر ہو رہی تھی نا وہ میرے ذہن میں رکھیے گا. رزق جب لیتا رہا تو راضی کے سلوات سے, اس لیے تو پال سکتا ہے جہاں خیرات سے. اس لیے بادشاہ علی کی ایک حدیث ہے, فرمان ہے, بادشاہ فرماتے ہیں ہمیشہ سامنے والے بندے کے ذہن کے مطابق, اس کے مینٹل لیول کے مطابق اس سے بات کرو, ٹھیک ہے نا, جیسا بندہ ویسے گفتگو. لو سامنے حسین کے مرتضی سے بادشاہ نے بات کی ہے, جن رزق جب لیتا رہا تو راضی کے سلوات سے, اس لیے تو پال سکتا ہے جہاں خیرات سے. حسین اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں میری جان میری بات تو سن, سر جھکانے کے لیے نہ سر کٹانے کے لیے, سر جھکانے کے لیے نہ سر کٹانے کے لیے, کربلا جانا ہے اس کو گھر بلانے کے لیے. کیا بات ہے, سننا لے بھی آ جائے, کیا بات ہے. سر کٹانے کے لیے نہ سر جھکانے کے لیے, کربلا جانا ہے اس کو گھر بلانا. ایک کے لیے اور پڑھوں, لشکر توحید کے ہمراہ چلنے کے لیے, لشکر توحید کے. میں بھائی جی یہ نظم پڑھی نا جب پڑھ کے, ایک ہمارا بڑا پیار والا بڑا عقیدے والا شریف, جس کی اس دن میں آپ کو بات سنا رہا تھا, فیصلہ آباد سے بڑا کمال عقیدہ رکھتے ہیں. 25 محرم کا قبلہ پروگرام ہوتا ہے اور 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے. جی مین روڈ سرگودا روڈ بلاک کرتے ہیں, وہ وہاں پہ پروگرام در سجاد ہے, آپ کو یقیناً جانتے ہیں, سونے شاہی بات. میں نے بھائی جی ان کو چوتھا مصرع سنایا ہے,
وہ کہتا میں نے بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے آج تک یہ خیال کسی سے سنا ہی نہیں، کیونکہ اتنا کلیجہ ہی کسی شاعر کا نہیں ہو سکا۔ میں کہا جی کلیجے کی بات نہیں، عطا کی بات ہے۔ لو لشکر توحید کے ہمراہ چلنے کے لیے، نور کے قدموں کی مٹی رخ پہ ملنے کے لیے، عشق کی معراج کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے، پیاس میں عباس سے آگے نکلنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کام مرتجز نے کیا ہے۔ لشکر توحید کے ہمراہ چلنے کے لیے، لشکر ایک لفظ استعمال کروں، چھٹے مصرے میں 2 لفظ ہیں، بس ان میں فرق زیر زبر کا ہے، کوئی تشریح نہیں کرنی، اتنے تشریح بھی کرا تو پھر میرے پڑھن کا ہی کوئی فائدہ نہیں، تو تھوڑے سنن کا ہی کوئی فائدہ نہیں۔ لشکر توحید کے ہمراہ چلنے کے لیے، نور کے قدموں کی مٹی رخ پہ ملنے کے لیے، عشق کی معراج کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے، پیاس میں عباس سے آگے نکلنے کے لیے، اتنا کہ اتنے سارے کے لیے، اتنے سارے کاموں کے لیے ہوا کیا؟ نصرت شبیر کی یوں مرتجز نے ٹھان لی، نصرت شبیر کی یوں مرتجز نے ٹھان لی، اس نے منت مان لی اور شاہ نے منت مان لی۔ ہائے ہائے ہائے، منت اور منت، اس میں مرتجز نے ٹھان لی، اس نے منت مان لی اور شاہ نے منت مان لی۔ ہوا کیا پھر؟ مرتجز بھی کربلا میں امتحان دینے گیا۔ مرتجز بھی کربلا میں امتحان دینے گیا۔ مرتجز بھی بڑا لطیف سمجھ رہا ہے، مرتجز بھی کربلا میں امتحان دینے گیا، کبریا کو جسم کے بدلے میں جان دینے گیا۔ مرتجز بھی کربلا میں امتحان دینے گیا، کبریا کو جسم کے بدلے میں جان دینے گیا، کبریا کو جسم کے بدلے میں جان دینے گیا، اپنے سائے سے جہاں کو سائبہ دینے گیا، اپنے سائے سے جہاں کو سائبہ دینے گیا، فرش کے ہر ایک مکی کو آسمان دینے گیا، فرش کے ہر ایک مکی کو آسمان دینے گیا، کے ہر ایک مکی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ وکیل شہری یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، اور میرے نزدیک یہ کعبے کے خلاف سے افضل ہے، کیونکہ کعبے کے خلاف تو حرامی ہاتھ لگا سکتا ہے، اسے حرامی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اس بندے سے زیادہ اس کی ماں کی تربیت کو دعا کرتا ہوا جاؤں گا جو میرے شعر کو ویسے وصول کرے جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، جسے ویسے سمجھنا ہے انشاءاللہ بالکل سمجھنا ہے، غلط سمجھنے سے بہتر ہے اسے بالکل سمجھنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں فرش کی ہر ایک مکی کو آسمان دینے گیا۔ ہوا کیا؟ پشت پہ شبیر تھے وحدت کے مقصد کی طرح، پشت پہ شبیر تھے، پشت پہ شبیر تھے وحدت کے مقصد کی طرح، یہ تبھی چلتا رہا بالکل محمد کی طرح۔ میرے گھر یاد رکھا جائے، پورے ممکنات کے حصار کے اندر رہ کے نا ہمارے شریف 2 شخصیات، 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے حسین کا وزن برداشت کیا ہے، بچپن میں محمد میں اور جوانی میں مرتجز نے۔ بچپن میں محمد پہ سوار ہوتے رہے، جوانی میں مرتجز پہ سوار ہوتے رہے۔ جملہ ایک پڑھو، بڑا لطیف جملہ ہے، داد میرا خیال نہیں ہوگی لیکن چلو وہ سواد آئے گا، چس آئے گی، ہونا بھائی گھر جا کے ضرور آئے گی۔ میں نے کہا 2 شخصیات بھائیان ایسی ہیں جنہوں نے بادشاہ حسین کا مکمل وزن برداشت کیا ہے، ایک محمد نے، دوسرے مرتجز نے۔
سرکار رسالت میں آپ نے 55 کے حسین کا وزن برداشت کیا ہے، مرتجد نے جوانی کے حسین کا وزن برداشت کیا ہے، لیکن فرق بڑا ہے، محمد حسین کو سوار کر کے مدینے کے بازار میں پھرتے تھے، مرتجد سوار کر کے موت کے بازار میں پھرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے ساری گزشتہ داد سے زیادہ بھائیوں نے اس داد کا لطف آیا ہے۔ محمد 55 کے حسین کو سوار کر کے مدینے کے بازار میں پھرا کرتے تھے، مرتجد جوانی کے حسین کو سوار کر کے موت کے بازار میں سفر کرتا تھا۔ پشت پہ شبیر تھے وحدت کے مقصد کی طرح، یہ تبھی چلتا رہا بالکل محمد کی طرح۔ ایک کافیے اور ردیف کے ربط کا لطف لینے والے کو بندے بیٹھے ہوئے، میں پڑھتا ہوں، 3 بند اور پڑھنے ہیں اور اسی پہ پھر 2 لفظ مصائب کے 5-6 منٹ لگ جائیں گے 3 بند پڑھنے میں۔ کربلا آ گئے، مسائل تبھید کا نصر کی فیض الرحمن سے بھائی جب چھوڑ کے کربلا آ گئے تو ہوا کیا؟ مرتجد شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا۔ یہ چلتا رہا جہاں ہر دفعہ بڑا اس کا الگ الگ سواد ہے بھائی سلمان جی۔ مرتجد شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا، ظلم کی پائیت پہ سومت چلتا رہا چلتا رہا۔ مرتجد شفیر پہ مرتا رہا چلتا رہا، مرتجد شفیر پہ مرتا رہا چلتا رہا، ظلم کی پایت پہ سوم دھرتا رہا چلتا رہا، موت سے اٹکیلیاں کرتا رہا چلتا رہا۔ سالہ اٹکیلیاں مطلب جنہاں مندہ ہوئے وہ ملکہ تفوری ہوں، موت سے اٹکیلیاں کرتا رہا چلتا رہا، ظلم کی پایت پہ سوم دھرتا رہا چلتا رہا، موت سے اٹکیلیاں کرتا رہا چلتا رہا، لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا چلتا رہا، لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا چلتا رہا، لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا چلتا رہا۔ مرتجد میدان میں آیا، ہوا کیا؟ اس نے ایک چکر لگایا، لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا چلتا رہا، لیکن لاہور والوں اس نے ایک چکر لگایا، ہو کا عالم چھا گیا۔ جڑے نہیں پہنچے گا بنا کر لے آ جائے، اس نے ایک چکر لگایا، ہو کا عالم چھا گیا، ایک لمحے کو لگا کے رن میں غازی آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں سب کے جانا۔ ساڑھے آنکھوں پچھلی جتنی مجالس میں نے یہاں پڑھی ہے نا، عشرے کی عشرے سے ہٹ کے اتنا سواد کسی اور مجلس کا نہیں آیا۔ ایڈا اوکھا موضوع ہوئے قبلہ تے، ایڈی کمال دعا، ایڈی کمال بات، میں توڑے آکے میں غریب کی کرم میں حج تے جانا، میں تے میں ہی ہاں، مجمع کو سوادی نہیں ہوں ہر پاس۔ ایسا تو جا گئی ہوں کہ نہ کمینے کو نامراد بندے کو ایسے کوڑنے میں سے کالے بندے ایک نے ٹوک دیتا ہو، وہ تھوڑے دن پہلے جس کی بات اندر ہو رہی تھی۔ بندے ایسے ہیں قبلہ یا علی مدد کہو تو ان کا اللہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہاں، علی سے رزق مانگو، اولاد مانگو، گھر مانگو، عزت مانگو، ان کا اللہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بالکل بھی لاہور والوں وہ اللہ نہیں ہے جو علی سے روٹی مانگنے سے پریشان ہو جاتا ہے، اولاد مانگنے سے پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف سوائے اس کے کچھ نہیں۔ جسے علی نے سجدہ کر دیا ہے وہ اللہ ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی توحید بھائی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ پہ بڑا کمال کرم ہے حسین بادشاہ کی اماں کا، فضائل کے حوالے سے بھی، مسائل کے حوالے سے بھی۔ ورنہ جہاں پہ آل محمد کے فضائل پہ لوگ یوں پریشان ہو جاتے ہیں وہاں ایسے موضوعات کون سنتا ہے؟ یہ آپ کو داد ہے میری طرف سے۔ اس نے ایک چکر لگایا، ہو کا عالم چھا گیا، ایک لمحے کو لگا کے رن میں غازی آ گیا۔ اے میں پورے مجمع ہستے جھولی چاہی کھلوتا جی،
بندہ جیوندا رہے وسدا رہے سلامت رہے پردے دی خیر ہوئے گھر آباد رہے رزق عطا ہوئے عزت محفوظ رہے جڑا بندہ میری گل تے بھائی اونج پڑھ جائے جے میں پہ کردا زین پہ بیٹھا تھا جب پروردگار مرتجز زین پہ بیٹھا تھا جب یہ بھی مولوی ایسا نام مراد ہے کل پوری ادھی تقریب تو میں مولوی دیا گلہ تے کی آپ دو چار دوست نہیں آئے تھے مولوی نے کچھ لفظ صرف اللہ کے لیے رکھ دیے اب حالانکہ پروردگار کا مطلب ہے پرورش کرنے والا پالنے والا اسی کو عربی میں رب کہتے ہیں اللہ تیری ماں کو تیرے باپ کو رب کہتا ہے تو علی کو نہیں کہتا ہے ماں باپ کی دفعہ رب ہو تو ٹھیک ہے زین پہ بیٹھا تھا جب اچھا اس میں کافی چلے گا پروردگار یہ رے کے نیچے دیر اور الف رے کا کافیہ چلے گا ردیف ہے مرتجز آہستہ آہستہ پڑھنا چوتھے مصرع میں بات کرنے کی کوشش کی ہے کرنے کی نہیں قبلہ دکھانے کی کوشش کی ہے نظر آ جائے حد سے آگے پتر نبیر دعا کر دیں جائے زین پہ بیٹھا تھا جب پروردگار مرتجز موت کے چاروں طرف تھا پھر حصار مرتجز موت کا اظہار نہیں تھا مرتجز کا اظہار تھا موت کے چاروں طرف زین پہ بیٹھا تھا جب پروردگار مرتجز موت کے چاروں طرف تھا پھر حصار مرتجز اور جان لو اس امر سے ہی اختیار مرتجز کس سے اگلے مصرے والے سے موت کے چاروں طرف تھا پھر حصار مرتجز جان لو اس امر سے ہی اختیار مرتجز لکھا تھا اگلے سموں پہ ذوالفقار مرتجز ڈھیر سارے بندے میں آپ کو دکھاتا ہوں گڈی ہوں کتاب ہوں میری گڈی پہ ہونی کتنے ہزار بندے ہیں جو حسین باد سے کہ مرتجز نے اپنے اگلے سموں کے ساتھ فنار کی ہے کربلا میں لکھا تھا جان لو اس امر سے ہی اختیار مرتجز لکھا تھا اگلے سموں پہ ذوالفقار مرتجز کرتا کیا تھا ان سے میں کہہ رہا ہوں سانس لے کے دشمنوں کے جسم و جان کو چیر دے جڑا بندہ مرتجز تے اختیار کا قائل ہو جائے اس تے ایک گل پہ کرتا بھائی یقین جی میں کہہ رہا ہوں سانس لے کے دشمنوں کے جسم و جان کو چیر دے سانس لے کے دشمنوں کے جسم و جان کو چیر دے فرش پہ سوم مار دے تو آسمان کو چیر دے کو چیر دے نکل گیا یہ اب اس کو لگانے کا ٹائم نہیں ختم ہوگی بات سانس لے کے دشمنوں کے جسم و جان کو چیر دے فرش پہ سم مار دے تو رکھا گھنٹے تو میں پار ہو گیا نہیں ہوا قریب ہو گیا ہوں تو جس نے میری قریب تک کی گفتگو سنی ہے میں 6 مصرے آخری پڑھ رہا ہوں اور پڑھن نہیں ہے قبلہ دکھانے اور دکھانے اس بندے کو ہے کہ جس نے اپنی ماں کی آگوہ سے اپنے باپ کا نام بعد میں علی کا پہلے سنا تھا بھائی شبیر جی جادو ہے ہی مجھے سر چڑھ کے بولے ہر بندے کے واسطی بات ہی نہیں کل بھی تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا جس کی وجہ سے آج مسئلہ بن گیا تھا اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا بنتا ہے کربلا میں ایک لمحہ ایسا آیا تھا جب ہوا تھا اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے بندے وہی نے جڑے مرنا پہلے بول اپنی پیشانی پہ لکھ کے کربلا کی خاک میں میرا بادشاہ حسین تشریف فرما ہے ہوا کیا اپنی پیشانی پہ لکھ کے مان نہیں سکتا اتنا بڑا مجمع ہے میرے لفظ کا مطلب نہ آتا ہو کسی کو اور بھائی سلمان جی جس کو آتا ہے تھوند آ جائے گی اگر ہے تھیلی دے پتر وستے نے اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے شبیر نے اگلے 2 مصرے اگر قبلہ کو بندہ مجھے یہ کہے نا کہ میں 2-3 لاکھ شیر آکھے
بھائی جب یہ 3 لاکھ شیئر سے اگلے 2 مصرے میں دے دیں امام حسین کی قسم میں نہیں لینا، نہیں دے دیں اس کی داد یہ آپ جتنے ہونا آپ سے کروڑ گنا بھی زیادہ مجمع آ جائے، قیامت تک صبح کھڑا ہو کے صبح تک بولتا رہنا مصرے دی داد نہیں بنتی کہ میں اپنے قلم دی داد نہیں منگتا پہ بادشاہ حسین دے کرم دی تے عطا دی داد کو منگتا، اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے، پھر اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے۔ جن پتہ حسین کا سجدہ کی چیز ہے، اپنے سجدے سے نکالا، اپنے سجدے سے نکالا، مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے، اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے، خلق کر ڈالا اسی پل میں ازل شبیر نے۔ اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اسی میں کم از کم اتنی دعا دے دینا کہ میں جب تک جاگتا رہوں میں آپ کی داد اور دعا کے نشے میں رہوں۔ خلق کر ڈالا اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے، خلق کر ڈالا اسی پل میں ازل شبیر نے۔ بادشاہ حسین کھا کے کربلا پہ تشریف فرما تھے، مرتجز ساتھ کھڑا تھا۔ حسین نے ایک بات کی ہے، حسین نے مرتجز کو پاس بلا کے اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیر کے حسین فرماتے کام پورا ہو چکا ہے، جو تھا باقی آج پہ، کام جس کے لیے آئے تھے کام